الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا ترجمہ ہے الف لام میم، کیونکہ اس لفظ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہے کٹے ہوئے حروف، جسے ہم اپنی زبان میں حروف تہجی کہہ سکتے ہیں، ہجا والے۔ تو ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک کا جب ترجمہ دیکھیں گے اٹھا کر، تو اس میں باقی تو ہر لفظ کے نیچے ترجمہ مل جائے گا، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی اس میں، ہدن للمتقین ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی اردو میں معنی لکھا ہوگا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم، حامیم عین سین قاف، حامیم طاسین طاسین میم، یہ الفاظ جو آ رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد یاسین اور نون، ان الفاظ کے نیچے آپ کو یہی لفظ ملے گا، اس کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔
ہے تو صحیح، کوئی نہ کوئی ضرور ہے. بیکار لفظ تو قرآن پاک میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم عام آدمی جو ہے بیکار بات نہیں کرتا. عام سے عام آدمی تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، حکمت کے مالک ہیں. تو اس لیے کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اس کو پھر یہاں رکھا کیوں ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے. رکھا اس لیے ہے کہ تاکہ آدمی قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اپنی جہالت کا اعتراف کرے، کیونکہ آگے تو لفظوں کو کچھ نہ کچھ وہ شدھ بدھ رکھتا ہے. کچھ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ کے معنی بتا دے گا، کوئی ترجمہ پڑھ کے کہیں سے لے آئے گا، تو کچھ نہ کچھ دال دلیہ کر لے گا. لیکن اس لفظ کے اوپر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اللہ اعلم بمرادہ. اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. چاہے آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، علامہ فہامہ جو بھی کتنا بڑا آدمی بھی ہوگا، چلے جائیں ان کے پاس، انہیں جا کر کہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ ہی جانتا ہے. بیٹا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو یہ امتحان ہے اس بات کا کہ جو اس اعتراف کرے گا اس سے پھر آگے قرآن پاک سے ہدایت ملے گی. کچھ جو اپنی معلومات کو، اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے گا، یہ کہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پاک ہے تو، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہمیں اتنا ہی پتا ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتا نہیں. اور جو تو نے سکھایا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تیرا ہی ہے، آپ نے ہمیں دیا ہے. آگے اسی آیت کے آگے آتا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں بھی اس بات کا اعتراف ہے. تو بہرحال قرآن پاک کی جو کہ پہلی آیت اور پہلی سورت کی آیت ہے، دوسری سورت کی سورہ فاتحہ تو قرآن پاک کا دیباچہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یہ دروازہ ہے. آگے جو قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو وہ تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں اعتراف کروانے کے بعد پھر آگے چلایا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. قرآن پاک سے ہدایت ہر ایک کو نہیں ملے گی، شروع میں ہی کہہ دیا. جیسے ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دوائی خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے اس پر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں فلاں کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، یہ اتنی عمر کے بچوں کے لیے ہے، یہ اتنے سے بڑے عمر کے بچوں مریضوں کے لیے ہے، چھوٹی عمر کے بچوں کو دینے کی نہیں ہے. یہ اس طرح کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں. یا لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو یوں استعمال کریں، اس کو دھوئیں اس طریقے سے، یوں اس کو پہنیں. تو یہ شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آگے جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے. تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ضرور ہے، شک تو کوئی نہیں، ذرے کا شک نہیں ہے. جو کچھ قرآن پاک نے حقائق بیان کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، بالکل 100% کیا بلکہ 200% درست ہے. ایک تو اس پر ایمان لانا پڑے گا. قرآن پاک سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا. صرف معلومات کے لیے نہیں، معلومات کے لیے عیسائی یہودی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں. ہدایت اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے. تو قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے. پہلی سطر میں کہا ھدن، یہ ہدایت ہے. للمتقین، کس کے لیے؟ جو متقی لوگ ہیں. آگے پھر اس کا بیان ہوا الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی وہ چیزیں
جن کو ان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ان کے کان سن نہیں سکتے، ان کے دل پر اس کا خیال نہیں آ سکتا، ان کی عقل چلتے 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 تھک کر، ہار کر، کھپ کر تباہ ہو جائے گی، مگر اس بات تک پہنچ نہیں سکتی۔ غیب وہ ہے، اور وہ معلوم کس سے ہوگا؟ وہ نبی کی زبان سے ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اس آنکھ پر ایمان لاتے ہیں جس آنکھ نے وہ دیکھا ہے۔ جیسے ہم نے تو نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ قبر دیکھی، نہ حشر دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، یہ سب غیب ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بھی ایمان پھر کس چیز پہ لا رہے ہیں؟ جب وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کس چیز پہ لا رہے ہیں؟ ایمان اصل میں نبی کی ذات پر اعتماد کا نام ہوتا ہے، کہ یہ جو ہستی ہے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تو نبی سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا ہے، بات میں پہلے اپنی ذات کہتا ہے کہ کیف وجدتمونی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور نے بھی ایسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تمہارے اندر میں ایک طویل عرصہ گزار کے گیا ہوں، کبھی تو بتاؤ کہ میں نے کچھ ایسی ویسی بات کی ہو جو تمہارے اخلاقی معیارات سے بھی نیچے گری ہوئی ہو، یہ کبھی زندگی میں مجھ پر کچھ جھوٹ ثابت کرو۔ صحابہ حضور نے بھی مشرکین مکہ سے ہی پوچھا تھا کیف وجدتمونی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے ما وجدناک الا صادقا، آپ کے اندر تو سوائے سچائی کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی سچائی جو ہے اس کو اگر مجسم کر دیا جائے، سچائی کی حقیقت ہے، وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ آنکھوں سے تو وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے، یعنی جس کا جسم ہوتا ہے، وجود تو سچائی کا بھی ہے، جھوٹ کا بھی ہے، جھوٹ دنیا میں موجود ہے۔ لیکن آپ کو کہا جائے کہ آپ مجھے ذرا جھوٹ تو دکھائیں کس رنگ کا ہوتا ہے، کتنا موٹا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، سائز کیا ہوتا ہے اس کا، تو کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ تو کہ نہیں اس کا مطلب پھر جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یا مجھے سچ دکھا دیں کہیں سے لا کر، مجھے سچ کی ضرورت ہے، کوئی 2-4 توڑے بھر کے کہیں سے خرید کر لے آؤ میرے پاس۔ تو آپ کہیں گے یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے، وہی سچائی کہاں دکھائی دے گی آپ کو؟ ہاں آپ کو سچا بندہ ملا دیں گے، وہ جو کچھ بول رہا ہوگا نا وہ سچ ہوگا، جھوٹا بندہ دکھا دیں گے، وہ جو کچھ بول رہا ہوگا وہ جھوٹ ہوگا۔ تو ان چیزوں کے ویسے دکھائی نہیں دیتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ مجسم شرافت ہے، مجسم اخلاق ہے، مجسم شر ہے، مجسم فتنہ ہے، یعنی اس بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنا جسم اور وجود ہے وہ پورا کا پورا اس چیز سے بھرا پڑا ہے، مجسم شرافت ہے۔ یعنی شرافت کو اگر آپ انسانی پیکر میں لائیں، انسانی خلیے میں لے کر آئیں تو یہ انسان بن جائے گا۔ تو نبی کے بارے میں ان کی رائے ہوتی کہ ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو مجسم صداقت پایا ہے، یعنی آپ کا صداقت کے سوا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ تو بالکل سچے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر دیکھو میں تمہیں یہ کہوں کہ تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ حالانکہ لشکر کے حملہ آور ہونے کو کوئی تک نہیں تھا، کیونکہ عرب میں ویسے بھی کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ قریش کی بہت بڑی عزت تھی پورے عرب کے اندر، تو عرب میں سے تو کوئی ان پر حملہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ سچے ہیں اس لیے آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، لہذا ہم اس بات کو مانتے ہیں، مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب بتاؤ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہیں چیزیں دکھائی نہیں دے رہی وہ ہیں،
قبر ہے. تم سمجھتے ہو کہ انسان مرتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے، بس ختم، کہانی ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. قبر ہے، اور اس قبر کو فرمایا کہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہر مردہ جو قبر میں جاتا ہے یوں سمجھے کہ وہ کسی ایک جگہ جاتا ہے، یا تو جنت کا باغ ہے اس کی قبر، یا اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. اور فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر ان آنکھوں سے دکھا دے، لیکن چونکہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے اس لیے تمہیں دکھاتا نہیں. کیونکہ پھر فرمایا کہ سوائے جن اور انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہے کیونکہ یہ مکلف ہیں، انہوں نے ایمان لانا ہے غیب پر، انہوں نے ایمان لانا ہے نبی کی بات پر، اس لیے ان کو اللہ نہیں دکھاتے. باقی جو جانور ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے. باقی رہا یہ کہ وہ بدکتے کیوں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ایک معمول کی چیز ہو جی ہو، یا یہ کہ اس کی اللہ تعالیٰ آواز اتنی کم کر دیتے ہوں کہ ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہ بنتا ہو، لیکن ادراک ہوتا ہے ان کو اس کا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تو آپ کی اونٹنی جو ہے بدک گئی، ڈر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو سامنے دو قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، میری اونٹنی اس وجہ سے بدکی ہے، اور یہ عذاب کوئی بہت بڑے بڑے گناہوں میں نہیں ہو رہا جن کو ہم لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ کان احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں سے چغل خور تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، تاکہ دو آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں. تو اس کو عذاب ہو رہا ہے. چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو چغل خوری جو کہ ایک صرف سادہ سی بات اٹھا کر دوسرے کو لگانا، یہ جرم ہے اتنا بڑا، تو دوسرے پر جادو ٹونا تعویذ یہ وہ فلاں، اس کا اندازہ لیں کتنا بڑا جرم ہوگا. جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ کتنا بڑا خسارے کا سودا کرتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں. کیا کما رہا ہے اپنے لیے، قبر میں کیا بھر رہا ہے وہ. صرف چغل خوری کرنے والے پر اتنا عذاب ہے کہ اونٹنی بدک رہی ہے باہر، تو جو آدمی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا. اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، چاہے جانوروں کا پیشاب تھا یا انسان کا تھا، اپنا تھا، بہرحال کپڑوں کی احتیاط نہیں رکھتا تھا. اس معاملے میں بڑی غفلت ہوتی ہے. شیطان ہمیں ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ کپڑے تب صاف ہونے چاہیے جب نماز پڑھنی ہو. نماز کے لیے تو صفائی ضروری ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مسلمان کو گندا رہنا تو زیب نہیں دیتا کہ وہ گندا ہی رہے، شلوار اس کی اس کے رانے جو ہے پیشاب سے آلودہ رہیں. یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو شیطان خوش ہوتا ہے اس چیز سے. شیطان نجاست سے خوش ہوتا ہے اور پھر شیطان اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے فرمایا نا کہ جو برے شیاطین ہیں یہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. اس لیے جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جو ہے نا وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، نر و مادہ جو بھی ہوں، ان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو بری جگہ ہے، بری جگہ میں برے ہی لوگ ہوتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو فرشتوں کا ماحول، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے مسجد کو پاک رکھا جاتا ہے، صاف رکھا جاتا ہے، شور و شرابے سے پاک رکھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اچھی جگہ ہے. اچھی جگہ پہ اچھے لوگ، اچھی چیزیں، بری جگہ پہ برے لوگ، بری چیزیں. تو جو آدمی گندا رہے گا اس کے ساتھ پھر شیاطین رہیں گے. پھر کہے گا مجھے خیالات تنگ کرتے ہیں، مجھے وساوس تنگ کرتے ہیں، مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. تو یہ بے احتیاطیاں اپنی، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے. ایک صاحب اللہ والے کہنے لگے کہ جو ہم ناخن کاٹنے میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں، مستورات بھی اور بعض دفعہ مرد حضرات بھی بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں جہنمیوں کی طرح. یہ تو جہنمیوں کا شعار ہے، بڑے ناخن.
مسلمان کے نہیں ہوتے، جانوروں کا ہے، یا غیر مسلم سکھ قوم ہے جو ناخن بہت بڑے بڑے رکھتی ہے، مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے تو زینت کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو شیطان کو خوش کرتی ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ رزق میں تنگی آتی ہے، حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں آدمی کے، یعنی ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر تلاش کریں کسی نے ہمارے اوپر کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے، اپنے عمل میں تلاش کرنا چاہیے آدمی کو۔ تو بہرحال ایک کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی کپڑے گندے رکھ لی اس نے، تو جہاں تک جلدی ممکن ہو آدمی کے کپڑے جب خراب ہو جائیں نجاست سے تو اس کو دھو کر صاف کر لینا چاہیے، اور پھر انسان واپس آئے، فرشتوں کے ماحول میں واپس آئے، شیاطین کے ماحول سے نکل جائے۔ تو قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ برحق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی مشرکین مکہ کو کہ تمہیں تو نظر نہیں آتی، تمہارے لیے ایک مٹی ہے، یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اس میں تم بندے کو رکھ کر واپس آ گئے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عذاب ہے، اب مانو میری بات، بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو تم مسلمان، اگر نہیں مانتے تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اپنا نام جو ہے مسلمانوں سے نکال دو۔ 3 قسم کے لوگ تھے حضور کے زمانے میں، آج بھی دنیا میں 3 ہی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم نہیں مانتے، کھلا صاف انکار کر دیا، ان کو کہتے کافر۔ ابو جہل ان کا سردار تھا۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، جو کچھ آپ نے کہا بالکل برحق 100% سچ ہے، حق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورج کے وجود پر جون جولائی کے 12 بجے کا سورج جو ہے اس کے وجود پر یہ شک ہو سکتا ہے، اول تو اس پر بھی نہیں ہے، مطلب فرض محال، فرض کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر حضور کے فرمان پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے، بنیادی، اس شک کے ساتھ ایمان نہیں چلے گا۔ یہ ماننے والے تھے صحابہ کرام، ان کے سردار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے حضور کی ہر بات مانی ہے۔ آپ نے جو فرمایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ حق، سچ، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس کی مجھے کوئی ریزن ذرا بتائیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، میں تو تب مانوں گا آپ کی بات کو، یہ نہیں کہا۔ یہ مطالبہ کافر لوگ کیا کرتے تھے نبی سے، لیکن مسلمان نے کبھی حضور سے یا نبی کسی نبی سے مسلمان نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں ریزن بتاؤ۔ جب نبی مان لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب اپنے ہاتھ کاٹ کے ادھر دے دیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر آتے اس لیے ہے کہ بس اس کی بات چپ کر کے مانی جائے، اپنے ناک میں نکیل ڈالی جائے، اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، بس اب میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اسے سرتابی کرے کہ نہیں جی میری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آئے تو پھر میں مانوں گا۔ آپ کی سمجھ ہے کتنی سی؟ اس سمجھ میں تو اپنی سمجھ نہیں آتی، اس سمجھ میں آج تک انسان تو آ نہیں سکا، آج تک کوئی میڈیکل سائنس کا آدمی دعویٰ نہیں کر سکا ہم نے انسان کے سارے جو بیماریاں ہیں وہ سالو کر لی ہیں، سارے مسئلے ہم نے حل کر لی، سمجھ لیا ہم نے انسان کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ سائیکالوجی کے آپ اس میں چلے جائیں تو وہ بھی نہیں کہیں گے، ہم نے انسان کو ابھی تک سے انسان کو پتہ نہیں ہم نے کتنا حصہ سمجھا ہے۔ تو چلے جائے کہ کائنات اور پھر خدا تعالیٰ، پھر اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، جن میں سے ایک حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا اور 99 حصے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو ہماری عقل ہے کتنی سی جسے میں کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو دوسرے لوگ وہ تھے جو ماننے والے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھنے والے،
اور کہتے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کا دیکھنا ہمارا ہی دیکھنا ہے. یہ ہوتا ہے اعتماد، اسے اعتماد کہتے ہیں. جیسے آپ کسی بہت اپنے معتمد آدمی کو بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے، تو آپ سے مشورہ مانگتا ہے کہ سر میں کیا کروں، وہاں جا کے اگر یہ سچویشن ہو جائے تو پھر کیا کروں، یہ ہو جائے تو پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں یار جو تیری سمجھ میں ہے تو کر دینا، تیرا کیا میرا ہی کیا ہے بس. یہ اعتماد کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو اب ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے قبر نہیں دیکھی، ہم نے حشر نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، جنت جہنم نہیں دیکھی، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کا دیکھنا ہماری دیکھنا ہے، بلکہ ہم سے بڑھ کر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے دیکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی. ان کی گارنٹی اللہ نے اٹھائی ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، اس پر اللہ کی براہ راست نظر ہوتی ہے. اس میں ایک لفظ کی دائیں بائیں ہو، ایک حرف کا فرق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی کریکشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ معیار ہوتے ہیں. تو حضور نے جو دیکھا وہ ہم نے دیکھا. تو صحابہ کا یہ ایمان تھا. جو آپ نے کہہ دیا حق سچ. اور ایک تیسرا طبقہ تھا جسے منافق کہتے ہیں. وہ کیا تھا؟ اوپر سے کلمہ پڑھ لیتا تھا، اندر اس کے شک کے، انکار کے، کفر کے ستون کھڑے تھے. زبان پر کلمہ لیکن اندر شک، انکار، تردید. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. بس ایسے پنڈولم کی طرح گھومتا رہتا ہے، نہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ایمان نہیں ہے اس کے پاس. ابو جہل بھی جہنم میں جائے گا. عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین کہتے ہیں اس کو. ابو جہل بھی جائے گا جہنم میں، لیکن ابو جہل اوپر ہوگا، عبداللہ بن ابی نیچے ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے نچلا طبقہ جو جہنم کے وہاں منافق ہوں گے، کیونکہ اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر انہیں یقین نہیں تھا. اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، اندر سے وہی کفر. تو ایمان تو نام ہے نبی کی ذات کو ماننے کا، اور ان پر اعتماد، اندھا اعتماد، اندھا اعتماد وہ کرنا پڑتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اگلی صفت پھر ان کی ویقیمون الصلاۃ. اس لیے فرمایا نا کہ غیب، اگر حضور کی آنکھ سے غیب کو دیکھو گے تو غیب غیب ہے ہی نہیں. غیب جب تک غیب ہے جب ہم اپنی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. جب ہم نے حضور کی آنکھ سے دیکھا، حضور کا چشمہ لگا کے دیکھا، حضور کے فرمان کا چشمہ، آپ کی زبان کا چشمہ لگا کے دیکھا، پھر غیب کہاں سے غیب ہے؟ پھر تو صحابہ کہتے تھے کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا. یا رسول اللہ مجھے تو اللہ کا عرش ایسے کھلا دکھائی دیتا. پھر تو یہ ہوتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ حضور سے سن کر مجھے اتنا یقین آ گیا ہے کہ گویا میں نے آنکھ سے دیکھ لیا ہے، اور اتنا دیکھا ہے کہ اگر یہ غیب کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان یقین میں 19-20 کا اضافہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان. تو ہم غیب کو اگر حضور کی آنکھ سے دیکھیں گے تو غیب غیب نہیں رہے گا، وہ مشاہدہ بن جائے گا ہمارا، اور وہ اچھا مشاہدہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم مشاہدہ کریں، وہ اچھا مشاہدہ ہے. تو ایمان بالغیب بنیادی صفت ہے ان لوگوں کی جن کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لائے. ویقیمون الصلاۃ، اور ان نماز کو قائم کیا. نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ اہتمام کرنا. ایک تو اس کو ہمیشہ پڑھنا، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہمیشہ پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ بس کبھی کہ پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، باقی پڑھ لی فجر چھوڑ دی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب پڑھے تو پھر انسان اس کو بنا سنوار کے پڑھے.
فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقام فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین، جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز نہیں بنی اس کی زندگی نہیں بن سکتی، وہ پریشان ہی رہے گا بیچارہ۔ نماز درست ہو جائے زندگی ساری سنور جاتی ہے آدمی کی۔ اب لگتا ہی ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے زندگی سے، کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب حضور خود کہہ رہے ہیں من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جو آدمی دین پہ آ گیا تو زندگی بننے کا اور مطلب کیا ہے؟ جس کا دین بن گیا اس کی دنیا تو چنگے میں بن جائے گی، دنیا کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ تو نماز کا اہتمام، نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وہ استنجا سے شروع کر کے وضو پوری سنتوں کے ساتھ، اور پھر آ کر آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو سکون کے ساتھ، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے، حرکت نہ ہو، بلا وجہ کی نماز میں حرکت نہ ہو۔ کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے شیطان اتنا نماز سے ہمارا حصہ اٹھا رہا ہے، جتنی انسان نماز میں حرکت کر رہا ہے یہ شیطان کو اپنا حصہ دے رہا ہے نماز میں سے۔ غیر ضروری حرکت نہیں کرنی چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایسے خواہ عادت بنا لیتے ہیں ہم بعض حرکات کی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کبھی اس کو ہاتھ ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی گھڑی کو یوں کر رہے ہیں، کبھی اس کو یوں کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے کبھی کپڑوں کو سنوار رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے کپڑے کو پیچھے سے سنوارتے ہیں، پھر پاؤں کو کبھی ادھر کے اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر والے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی اس پاؤں پہ وزن ڈال رہے ہیں، کبھی اس پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سب حرکات ہیں، حرکت ہے نماز کے اندر۔ نماز آئیے حرکت سے سکون کی طرف۔ شروع میں نماز کے اندر بول چال کی بھی اجازت تھی، پھر رفتہ اس کو سکون کی طرف لے جاتے گئے، حتیٰ کہ پھر صحابہ اور خود حضور ایسی نماز پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آتا تھا۔ حرکت والی نماز میں ورم نہیں آتا، دیکھو تو پاؤں آر جار ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے، تو ورزش چل رہی ہوتی ہے، نماز تھوڑی چل رہی ہوتی ہے۔ تو نماز ایسی ہو کہ آدمی دیکھنے والا دور سے اسے لگے کہ بس اس کا دم نکل چکا ہے، ایسی سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوشش ہو کہ جب آدمی نماز میں آ گیا پھر دنیا سے نکل جائے، اللہ اکبر کہہ کے دنیا کو پیچھے چھوڑا، السلام علیکم کہہ کر پھر دنیا میں واپس آ گئے۔ لیکن السلام ویسے ہم جو کہتے ہیں تو وہ جب ہوتا ہے جب ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں پھر دوبارہ اس سے ملتے ہیں، وہاں بیٹھے تو سلام نہیں ہوتا، جب کہیں سے ملاقات ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے، پھر ملتے ہیں، پھر سلام ہوتا ہے۔ تو ابھی تو آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، نماز شروع ہو گئی تو جگہ وہی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ السلام علیکم، دائیں والے کو سلام، بائیں والے کو سلام، اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں گیا ہوا تھا، اب واپس آ رہا ہوں۔ تو نماز جو ہے یہ تو معراج المومن ہے، مومن آدمی کی معراج، کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہے۔ حضور معراج میں تحفہ لائے، آپ کی معراج تو وہ تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، امت کی معراج فرمائی یہ نماز ہے۔ جب نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کے میرے سامنے خشوع کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو میری ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر آدمی باتیں کرے، اس سے مانگے، اس کو اپنے دکھڑے سنائے۔ لوگوں کے سامنے رو رو کے دیکھ لیا ہے، اللہ کے سامنے بھی تو دیکھنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو نماز میں کوشش ہو حرکت نہیں کرنی، بلا وجہ کی ہل جل نہیں کرنی۔ ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا، انہوں نے خیر اپنے ایک خاص حلقے کے بارے میں لکھا تھا، اہل حدیث حضرات کے آدمی تھے، تو کہنے لگے کہ ہمارے کچھ بھائی اتنی حرکت کرتے ہیں نماز میں کہ لگتا ہے جیسے کھرک فی الصلاۃ جو ہے نا یہ ایک مستقل سنت ہے، یعنی نماز میں خارج کرنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مستحب عمل ہو، اتنے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے حضرات کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ غفلت ہو جاتی ہے، دھیان نہیں ہوتا اس طرف، کبھی رومال صحیح ہو رہا ہے، کبھی یہ صحیح ہو رہا ہے، کبھی فلاں چیز صحیح ہو رہی ہے، کبھی ہاتھ اٹھ کے ادھر جا رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھ کے ادھر جا رہا ہے،
تو نماز کے اندر تو حرکت کو یوں سمجھے کہ جیسے گولی لگنا ہے. جب ظاہر سکون میں آئے گا تو باطن سکون میں آئے گا، تو نماز بن جائے گی. اور جس کی نماز بن گئی اس کی سمجھے زندگی بن گئی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سنت علی